اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیو اور بہنوں، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے کچھ جنگ احد کا تھوڑا بہت حال سنایا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم سے بھی تھوڑا روشنی لیں گے اور انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے جنگ احد کے غزوے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ غدوت من اہلک لتبوئ المؤمنین مقاعد للقتال۔ اس وقت جب آپ صبح صبح اپنے اہل سے نکلے تو المؤمنین تاکہ جمع کرے مومنین کو مقاعد للقتال، اس جگہ پر بیٹھنے کے لیے جہاں جنگ ہونے کا تھا۔ واللہ سمیع العلیم، اور رب العالمین دیکھنے والا، سننے والا اور علم والا ہے۔ اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما۔ جب دو ٹولیوں نے، چھوٹے چھوٹے ٹولیوں نے آپ میں ہمت ہار دی، تبشلا اور ڈھیلا ہو گئے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ رب العالمین نے دونوں کا دوست تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے مؤمنین۔ وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک رب العالمین نے مدد دی تم کو بدر میں بھی، جو اس سے پہلے گزرا ہوا غزوہ ہے، اور تم بہت کمزور تھے ادھر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لعلکم تشکرون، رب العالمین سے ڈرو اور شاکر بنو، شاکر بنو، کفران والے نہیں بنو۔ جنگ احد کا واقعہ یہ ہے، ٹھیک واقعہ یہ کہ یہ سن 3 ہجری شوال میں بروز ہفتہ پیش آیا تھا۔ جنگ بدر میں مشرکین کو کامل شکست ہوئی تھی۔ ان کے
سردار موت کے گھاٹ اترے تھے۔ اب اس کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین نے بڑی بھاری تیاری کی تھی، اور تجارتی مال جو بدر والی لڑائی میں کے موقع پر دوسرے راستے سے بچ کر نکل گیا تھا، وہ سارا کا سارا مال اس لڑائی کے لیے روک دیا تھا، اور چاروں طرف سے جمع ہوئے 3000 کا ایک جرار لشکر تیار کیا، پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کی۔ ادھر سردار جو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے نماز کے بعد مالک بن عمر رضی اللہ کے جنازے کی نماز پڑھائی، جو قبیلہ بنی نجار میں سے تھے۔ پھر لوگوں سے مشورہ کیا کہ ان کی مدافعت جو مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں کفار قریش کیسے کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ ہمیں مدینہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور مدینہ کے اندر ہی اندر ہم لڑیں گے، یہاں ہم مضبوط ہوں گے اور وہ باہر چھائے ہوئے ہوں گے، اور ہم مورچے بنو کر کے ہمارے تیر اندازوں کے نرغے میں ہوں گے۔ لیکن برخلاف بعض اصحاب کی رائے یہ تھی کہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور یہ زور لگا رہے تھے کہ مدینے کے باہر جا کر میدان میں خوب دل کور کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام گھر میں سے تشریف لے گئے گھر میں، اور ہتھیار لگا کر باہر آئے۔ ان صحابہ کو اب خیال ہوا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منشا تو میدان کی لڑائی پر زور نہیں دیا ہے، اس لیے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا بھی یہاں ٹھہرنے کا مدینے کے اندر ارادہ ہے تو بھی صحیح کیجئے، ہم اصرار نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو لائق نہیں کہ وہ ہتھیار پہن کر اتارے، اب تو میں نہ لوٹوں گا جب تک کہ وہ نہ ہو جائے جو اللہ کو منظور ہو۔ چنانچہ 1000 لشکر لے کر مدینہ شریف سے نکل کھڑے ہوئے۔ شوت کے پر پہنچ کر، جو علاقہ تھا شوت، اس میں منافق عبداللہ بن ابی نے دعا بازی کی اور اپنے 300 جماعت کو لے کر واپس مڑ گیا۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ لڑائی تو ہونی ہی نہیں ہوگی، خواہ مخواہ زحمت کیوں اٹھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اور 700 صحابہ کرام کو لے کر کے آپ اپنے احد کے پہاڑ کا رخ کیا۔ پہاڑ کی پیٹ کی طرف کر کے دامن کوہ میں لشکر اتارنے کا حکم دیا۔ حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہوں لڑائی شروع نہ کرنا۔ 50 تیر اندازوں صحابیوں کو الگ کر کے ان کا امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ کو بنایا،
اور ان سے فرمایا کہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور اس بات کا خیال رکھو کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، دیکھو ہم غالب آ جائے یا اللہ نہ کرے مغلوب ہو جائے، تم ہرگز اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ یہ انتظامات کر کے خود آپ بھی تیار ہو گئے، دوہری زرہ پہنی ہوئی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ آج چند لڑکے بھی لشکر محمدی میں نظر آئے۔ یہ چھوٹے سپاہی جانبازی کے لیے ہمتاً مستعد تھے، اور بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نہیں لیا تھا۔ انہیں جنگ خندق میں لشکر میں بھرتی کیا گیا۔ جنگ خندق احد کے 2 سال بعد ہوئی تھی۔ قریش کا لشکر بڑے ٹاٹ سے مقابلہ پر آ ڈٹا۔ یہ 3000 سپاہیوں کا گروہ تھا۔ ان کے ساتھ 200 کوتل گھوڑے تھے جنہیں موقع پر کام آنے کے لیے ساتھ رکھا تھا۔ ان کے داہنے حصہ پر خالد بن ولید تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور بائیں پر اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ یہ دونوں سردار بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا جھنڈا بردار قبیلہ بنو عبد الدار تھا۔ پھر لڑائی شروع ہوئی جس کے واقعات انہی آیاتوں کے موقع پر بموقع تفسیر سے ساتھ آگے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ استقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من ملائکۃ منزلین۔ جب کہ تم ان لوگوں کو بول رہے تھے کہ آیا یہ تم کو کافی نہیں ہے کہ رب کریم آپ کی مدد 3000 فرشتوں سے کرے جو لگاتار اترتے ہوں گے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فور ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اگر اچانک یہ لوگ تم پر چڑھ دوڑے تو ہم اس سے بھی زیادہ بلکہ 5000 ملائکہ سے آپ کی مدد کریں گے۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ یہ بیان ملائکہ کا میں نے اس لیے کیا کہ آپ کے دل مطمئن رہے۔ جنگ بدر میں 1000 ملائکہ کی تفسیر ہے۔ کیوں کہ وہاں پر موازنہ جنگ کے میزان ایک طرف 1000 کفار تھے، دوسرے طرف 315 کچھ 10 مجاہدین تھے۔ وہاں کفار کی تعداد کم تھی، یہاں یہ 3000 کا زبردست لشکر تھا، اس سے 3 گنا جو بدر میں تھا
اس سے تگنا تھا یہ فوج۔ دیکھو رب العالمین کی آیاتوں کو دیکھو، مطلب والے سمجھتے ہیں، جو نہ سمجھے ان کا کیا کرے۔ اس میزان کے لیے رب العالمین نے یہاں 3000 ملائکہ کا بھی بولا، اور بالفرد اگر بہت زیادہ سخت رن ہو جائے تو 5000 بھی نازل ہوں گے۔ دیکھو ان سے 2000 زیادہ، اور یہ دعویٰ بھی کیا رب العالمین نے کہ یہ ملائکہ کا تعداد بتانا لِتَطْمَئِنَّ قُلُوب کے لیے ہے، ورنہ نصرت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ میں زبردست طاقت والا اور حکمت والا ہوں۔ ان کو تسلی دینے کے لیے، کیوں کہ ان میں 2 ٹولیوں نے کچھ سستی دکھائی تھی۔ رب العالمین کے ان سستی کا جب پتہ چلا، اور کہاں بھی پہلے آیات میں کہ میں تمہارے ساتھ ہی تو ہوں، پھر بھی ان کے دل مضبوط نہیں ہوئے تھے۔ کسی ٹائم پر بندے دل گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے مضبوط تنو اور ہوتے ہیں، لیکن دل ان کے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے یہاں بشرۃ الملائکہ دیا تاکہ ان کے دل مضبوط ہو جائے اور ہمت نہیں ہارے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اس لیے ملائکہ کو ہم بھیج رہے ہیں کہ ایک طرف دڑا ٹوٹ جائے ان لوگوں کے جو کافر ہیں، اور یکبتہم، اور سر نیچے ہو جائے، ذلیل ہو جائے، وَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور یہ واپس ہو جائے اس حال میں کہ بڑے خائف ہو۔ یہ بعد آیات جو اتری ہوئی ہے اس کا کہانی ہم بعد میں سنائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جو لڑائی شروع ہوئی، تو تیر انداز مقرر کیے ہوئے تھے، اور یہ مضبوط دفاع بنایا ہوا تھا تاکہ یہ جو ٹھیلا ہے، بڑا جنگ احد کے سامنے بڑا سا ٹھیلا ہے، اس پر کوئی چڑھ نہیں آ جائے۔ وہاں پر انہوں نے 50 تیر انداز مقرر کر دیے تھے جو بڑے ماہر تھے، اور ساتھ میں ایک امیر ان پر مقرر کر دیا تھا جس کا نام پہلے میں بتا چکا ہوں، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ اور جنگ شروع ہوئی۔ نبی علیہ السلام بالکل پیچھے جو صفیں بند کر کے، جہاں پر آج کل مقبرہ ہے، یہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے احد میں، اس کے تھوڑا پیچھے خیمہ لگا کر کے اور بیٹھ گئے۔ زوروں پر لڑائی شروع ہوئی، اور ایسا زور کا رن پڑا،
ابھی پیچھے آئیں گے کہ ہم ان قریب ان کے دل میں رعب ڈال دیں گے، ابھی اور آیاتوں میں آنے والا ہے۔ بس ان کے دلوں میں رعب پڑا اور یہ بھاگتے بنے۔ اب یہاں پر غنیمتیں چھوڑتے چھوڑتے بھاگ رہے تھے۔ کفار میں بہت سے عورتیں بھی تھے جو بڑے سونے وغیرہ ہار ہور سے مزین تھے، کڑے مڑے ڈال کر کے، جن کی سربراہی ہندہ کر رہی تھی، ابو سفیان کی بیوی، اور دف بھی بجا رہے تھے۔ لیکن جب جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی تو دفوں کو تو پھینک دیا اور اپنے آپ کو اپنے لالے پڑ گئے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں لے، ہماری سونا نہیں اتار دے، وغیرہ وغیرہ۔ مجاہدین بھی جو اوپر تیروں والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب نیچے حالات دیکھے تو وہ بھی فوراً نیچے اتر آئے، وہ ٹھیلے سے، اور غنیمتا 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 کہتے ہوئے غنیمتوں کے پیچھے بھاگ گئے اور عورتوں کے پیچھے لگ گئے تاکہ ان سے سونا چھینے یا ان کو لونڈی بنا کے پکڑ لے۔ جب یہ یہاں سے اترے اور ان کا سردار رہ گیا اور 2-3 آدمی ساتھ میں رہ گئے، باقی سب اتر گئے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا بھی تھا کہ ہم جیت جائے یا ہار جائے، آپ کو اترنا نہیں ہے۔ بہت سارے غنیمت جمع کرا کر کے یہ اس میں لگ گئے۔ پیچھے سے ایک سائیڈ میں سے خالد بن ولید اور اکرمہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو اس میں لگ گئے، آؤ حملہ کرے۔ بس جب حملہ شروع ہوا تو یہ ایسے گرے کہ پوچھو نہیں۔ خود نبی علیہ السلام پر ایک بدبخت نے یہ پتھر والا منجمک جو ہاتھ میں لیتا ہے وہ پتھر ڈال کر کے ایک آدمی نے ان پر زور سے مارا، ان کا یہ منہ کا دایا سیٹ پٹ گیا نیچے سے تھوڑا، اور 4 دانت مبارک شہید ہوئے نیچے کے دائیں سیٹ کے۔ پھر دوسرے نے آ کر کے یہ ٹھیلے پر چڑھا ہوا تھا، اس نے زور سے پتھر مارا اور نبی علیہ السلام کے یہ ماتھے پر لگا، بہت زور سے لگا، اور جو خول انہوں نے پہنا ہوا تھا ان کے کڑے پتھر کے زور سے اس کے ماتھے میں گھس گئے نبی علیہ السلام کے مبارکہ میں، اور خون نکلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی نبی علیہ السلام قریب کے ایک چھوٹا سا خندق تھا، اس میں جا کے گرے، کیونکہ سر چکرایا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا اور گرے۔ جب یہ حالت دیکھی، کسی نے کہا، بیچ میں شیطان نے بھی کہا کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ قتل ہو گئے، لیکن چند صحابہ نے دیکھ کر کے، سیدنا علی نے اور دوسرے نے اور ایک غلام نے ان کو دیکھ کر کے
ان کو اٹھایا اور خون صاف کیا اور کہا کہ زندہ ہے، چیخیں مارے کہ نبی علیہ السلام زندہ ہے۔ لیکن لوگ ڈر کے مارے کچھ تو مدینہ بھاگ گئے۔ دیکھو یہ حالت ہوتی ہے ڈر کی، اور کچھ پہاڑ پر ہونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عبداللہ بن ابی آ کر کے ہمیں ان سے چھڑائے گا، ان کفار سے بھی یہ وہ۔ اتنے میں ایک کافر جو بہت حرام زادہ تھا، اس نے مکے میں کہا تھا کہ میں ہی ماروں گا۔ وہ بڑے طاقت سے آگے بڑھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ تو زندہ ہے، ابھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اسے ماروں گا، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ ساتھ میں جو اصحاب کرام تھے، یہ بڑا سوار تھا گھوڑے پر اور نیزہ لیے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا خول اتار کر کے اور ساتھ میں کڑے بھی لگے ہوئے تھے، ان کے اوپر زور سے پھینکا، اس کے منہ پر لگا سیدھا۔ بس اللہ کی شان تھی۔ پھر بھی وہ ہوں ہم تمہیں قتل کریں گے، ہم تمہیں، لیکن تھوڑے وقت میں، تھوڑے دیر میں اس کو چکر آیا اور نیچے گرا۔ جیسے ہی نیچے گرا، ان کو اپنے ساتھیوں نے پکڑ کر کے اپنے لشکرگاہ کی طرف لے کے گیا، اور نبی علیہ السلام کی ادھر خون صاف کیا گیا اور پانی لا کر کے ان کو صاف کیا، اور کچھ دوائی شوائی وغیرہ جو ان کے پاس تھا۔ یہاں پر نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ برباد ہو جائے، انہوں نے اپنے نبی کا کیا حال کیا، خون و خون کر دیا، یہ بہت برا کیا۔ اور ان کو بد دعائیں دینے لگے۔ رب العالمین نے آیات شریفہ نازل کی، لیس لک من الامر شیء، آپ کو اختیار نہیں ہے اے نبی، او یتوب علیہم، یا ہم ان کی توبہ قبول کریں گے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب میں ہی دوں گا، آپ نہیں مانگے۔ فإنہم ظالمون، بے شک یہ لوگ بہت ظالم ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر نبی علیہ السلام نے جو بہت زخم لگے ہوئے تھے اور در کی تکلیف بھی تھی، ان کے لیے بد دعا کی، رب العالمین نے وہ بد دعا رد کر دیا، کیونکہ کچھ زمانے کے بعد یہ بڑے اچھے یہی دشمن، یہ قریش کے بڑے، یہ فاتح لشکری وغیرہ سب مسلمان ہوئے، اور بہت بہترین مسلمان ہوئے اور متحد جہادیں کیے، بلکہ اسلام میں جہاد کی وجہ سے انہوں نے ایک نیا روح پونکا، یہ وہ بنے پھر۔ اسی لیے رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا، نہیں تو یہ بد دعا اگر لگ جاتی تو یہ تو تباہ ہو جاتے سب۔ تو اس لیے رب العالمین نے کہا کہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کے لیے بد دعا کرو، ہاں ان میں ظالم ضرور ہے، تو ہم جس کو چاہے اس کو معاف کریں گے اور باقیوں کو عذاب کریں گے۔
یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردکم علی اعقابکم، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے نبی علیہ السلام کے ساتھ دینے والوں، اگر تم لوگوں نے کافروں کا مانا اور تم پیچھے پیروں پر الٹا ہو گئے، پیچھے چلے گئے، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، آپ لوگ بڑے خسارے والے واپس ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، بلکہ میں تمہارا دوست ہوں، میں دوست ہوں، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور زبردست مدد کرنے والا بھی ہوں میں۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا، اب بھی ہم عن قریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے جو کافر ہیں، بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو ان کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے اس پر، اور وہ آگ ان کی جگہ ہے، وَبِئْسَ الْمَثْوَىٰ لِلظَّالِمِينَ، اور وہ رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے ظالمین کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بے شک رب العالمین نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب کہ تم غنیمتیں جمع کر رہے تھے اس کے اذن سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم بے ہمت ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي أَمْرِي، اور آپ لوگوں نے نزاع پیدا کیا، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور نافرمانی کی ان کے بعد جو تم کو بتایا دکھایا گیا تھا جس کو تم چاہتے تھے۔ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں دو نظریے والے ہو گئے، نزاع پیدا کیا اور نافرمانی کی نبی علیہ السلام کے حکم کی۔ کچھ تو بیچ میں یہ دنیا چاہتے تھے کہ بہت سارا غنیمت ہاتھ میں آ جائے، اور بعض آخرت کی فکر میں تھے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر میں نے وہ غنیمتیں تم سے چھین لیے، مطلب ہے انہوں نے کافر جو ادھر سے چڑھے، ابھی تفصیل سے بتائیں گے، تو وہ ہاتھ سے آئے ہوئے چلے گئے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر میں نے تم سے درگزر فرمائی، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور رب العالمین بڑے فضل والے ہیں مومنین پر۔ استصعدون، جب تمہیں آوازیں دیے جاتے تھے، وَلَا تَلَوْنَ عَلَى أَحَدٍ، اور پیچھے ایک نے بھی نہیں مڑ کے دیکھا، وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکار رہے تھے، فی اخراکم، کہ ادھر واپس آ جاؤ، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، بس تم لوگوں کو ایک غم کے بعد دوسرے غم میں پڑ گئے۔ لِكَيْ، یہ اس کے لیے، لا تحزنوا،
کہ آپ غمجن نہیں ہو جائے، غالا ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے گیا، ولا ما صابکم، اور جو تم کو تکلیف پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ پورا خبردار ہے آپ لوگوں کے اعمال کی۔ یہاں پر جب یہ پہاڑ سے اونچائی سے اترے تو لشکر کفار ان پر آ ٹوٹ پڑی، دائیں طرف انہوں نے حملہ کر دیا اور پورا اندر آئے، بہت سارے اوپر چڑھ کے ٹھیلے پر جو اصحاب کرام تھے اور ان کا ایک سردار اور دو بیچارے، ان کو تو فوراً ہی شہید کر ڈالا۔ اور اب یہاں جو غنیمت ان کے ہاتھ غنیمت جمع کرے یا اپنا آپ کو بچائے، اتنا زور سے ران پڑا۔ ان میں وہ حبشی غلام بھی تھا جو ہندہ نے اپنے ساتھ لیا تھا، اور بہت ان کو بہادری ان کا بیان کی اور سمجھایا کہ دیکھو یہاں پر آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، حمزہ سیدنا حمزہ کو مارنا ہے اور ان کا دل بھی نکالنا ہے۔ اس غلام نے جو خنجر حبش میں رہ رہا تھا اور خنجر مارنے کی اس نے ٹریننگ لی تھی، حبشی لوگ بڑے جنگجو ہوتے تھے اس زمانے میں، اس کا نام وحشی تھا۔ انہوں نے خنجر اٹھا کر کے سیدنا حمزہ کی طرف پھینکا، سیدھا ان کے جگر میں لگا، اور تھوڑے وقت میں وہ گھوڑے سے گر کے یا سواری سے جو بھی تھا ان کے پاس نیچے گرا، اور خنجر اس کا پورا دل میں اندر گھس گیا تھا۔ اس بدبخت نے جلدی جا کر کے ان کو سینہ بھی چیرا اور دل بھی نکال کیا، کان بھی کاٹے اور ناک بھی کاٹا حمزہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے تیسرے کے بھی کچھ کان کٹے گئے، ہاتھ وغیرہ۔ اس بگدڑ میں بہت سے مجاہدین مدینے کی طرف بھاگ گئے، بلکہ پہنچ بھی گئے، کچھ پہاڑ پر چڑھنے لگے، جبکہ رب العالمین کہتا ہے کہ رسول آپ کو بلا رہا تھا پیچھے سے اور آپ لوگوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور ایک غم نے اور دوسرے غم نے لے لیا، ایک کے اوپر ایک، اور ڈر اور خوف نے۔ اب جب کہ نبی علیہ السلام کو اٹھایا اور خون منصاف کیا وغیرہ، تھوڑا بہت پانی پلایا، کچھ اوپر رکھ کر کے اس میں تھوڑا سا جان آ گیا، چکر مکر چلا گیا، تو ان کو پکارا مجاہدین کو، اور یہ بھاگے جا رہے تھے۔ پھر بھی ادھر ادھر سے اصحاب کرام جمع ہوئے، اور تقریباً کوئی 18-20 تک جمع ہوئے، بہت سارے تقریباً 70 اصحاب کرام نے شہادت پائی سیدنا حمزہ رضی اللہ کے ساتھ، اور بہت باغے بوگے کچھ پہاڑوں پر چڑھے، اور بہت سستی اور ڈر دکھائی۔
پھر بھی نبی علیہ السلام مضبوط کھڑے رہے اور ساتھ میں جتنے کبارہ صحابہ تھے وہ بھی کھڑے تھے۔ اب کفار یہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام تو قتل ہو گئے، نعوذ باللہ، کیونکہ اصحاب کرام بہت بھاگنے بھگنے شروع کیے۔ اس جگہ پر یہ جو ٹھیلا ہے اس پر ابو سفیان کھڑے ہو کر کے انہوں نے پہلے ایک آواز زور سے لگائی، اہل عبل اہل عبل اہل عبل۔ حبل نے آج جیتا، حبل جیتا، حبل جیتا۔ پھر کہا لنا العزا ولا عزا لکم۔ ابو سفیان نے زور سے بڑک ماری کہ حبل آج جیت گیا۔ اور بدر میں جو شکست ہمیں ہوئی تھی اور جو ہمارے بڑے ائمہ قتل ہو گئے تھے، حبل نے ہمیں بدلہ دلایا، اور دیکھو آپ لوگوں کی حال۔ پہلے تو معلوم کیا کہ ابو سفیان نے کہا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو محمد کہا، کہاں ہے عمر، کہاں ہے ابو بکر وغیرہ وغیرہ، بڑھ کے مارے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی جواب نہیں دو۔ انہوں نے خود ہی کہا کہ سب مر گئے، سب پناہ ہو گئے، موت کی گھاٹی میں اتر گئے، خود کہا۔ اور یہ الفاظ بھی کہے کہ حبل غالب ہو گیا، حبل نے ہمیں بدلہ دلایا، اور ساتھ میں کہا کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ آپ اتنے میں سیدنا عمر کو جوش آیا اور کہا لنا المولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے اللہ ہے اور تو تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ بدنصیب ہو، ہم بھی یہ زندہ ہے، یہ میں عمر ہوں، یہ ابو بکر صدیق ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم سب زندہ ہے۔ اے مناؤس آدمی، یہ تو پہلے سے اپنے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو آپ کے جو بندے شہید ہوئے ہیں، جو مرے ہیں، اس نے تو یہ کہا کہ مرے ہوئے ہیں، اس میں بہتوں کا ناک اور کان کٹا ہوا بھی تمہیں ملیں گے، لیکن ان کا ناک اور اعضاء کٹنا اس کا ہم نے حکم بھی نہیں دیا ہے، لیکن ہم اس سے ناراض بھی نہیں ہیں۔ ہم نے ان کا اعضاء کٹنے کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن ان کٹے ہوئے اعضاء پر ہم ناراض بھی نہیں ہیں۔ تو اور دیکھا کہ دیکھو یہ جنگ تو دنیا کا کنویں کا ایک ڈول کا مثل ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، کبھی خالی آتا ہے کبھی بھر کے جاتا ہے۔ بدر میں آپ لوگوں نے ہمیں
بڑا نقصان پہنچایا، بڑی غم پہنچائی، آج تمہارا یہ حال ہے۔ یہ تو عدل بدل ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ اتنے میں پھر جنگ شروع ہوئی۔ جب ہاتھا پائی ہوئی جنگ شروع ہو گئی، رب العالمین نے رعب ڈالا ان کے دل میں، اور بھی مسلمان جو بھاگ گئے تھے، وہ بھی بھاگنے بھگنے والے تھے، وہ بھی واپس آئے۔ جو پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے ان کو پتہ لگا کہ رسول اللہ تو زندہ ہے، وہ بھی واپس آ گئے اور بڑا اجتماع شروع ہوا۔ رب العالمین نے رعب ڈالا، ملائکہ نے بیچ میں مداخلت کی، اور حتیٰ کہ یہ ابو سفیان اور اس کا جو جتنے بھی ساتھ میں تھے جتے، وہ واپس ہی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ قدرتی ڈر پڑا ان کے دلوں میں، رعب پڑا، بھاگنے لگے۔ اور یہاں نبی علیہ السلام کے پاس مجاہد جمع ہوئے اور ان کو تسلی دی، اور یہ بہت نادم ہوئے بھاگنے پر۔ انشاءاللہ باذن اللہ جو بقایا اس جنگ میں، اس غزوے میں جو حالات ہے، وہ کل انشاءاللہ باذن اللہ اگر رب العالمین کو منظور ہو ہم بیان کریں گے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک۔